سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ حدیث مکمل ہے کس طرح۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 447 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کننا نحمل لبنۃ اللبنہ، ہم لوگ ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، وعمار لبنتین لبنتین، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو پتھر دو دو اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھا کہ کس قدر محنت کر رہے ہیں اور کس قدر ان کا جذبہ ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ، کہ سب ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹ دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عمار، عمار کے لیے افسوس ہے، کہ فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اسے قتل کرے گی باغی جماعت، اس کو قتل کرے گا باغی گروہ۔ فرمایا کہ یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عمار، عمار آپ کے لیے افسوس ہے، فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی جماعت قتل کرے گی اسے، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، آپ اسے جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے مراد بغاوت نہ لغوی حضرت امیر معاویہ اس کے گروہ پہ فٹ آتی ہے، نہ اصطلاحی فٹ آتی ہے، اور نہ حضرت حسن نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو باغی سمجھتے تھے۔ باغی جو تھے وہ اور تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جن کو بعد میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اگر بغاوت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ کا گروہ لیا جائے، پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب یہ کس گروہ میں تھے؟ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں۔ حدیث تو وہ صحیح پڑھتے ہیں لیکن حدیث کی تشریح وہ غلط کرتے ہیں۔ اصل میں حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو وہ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ، کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب کہتے ہیں دیکھیں کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَيْحَ عمار، عمار آپ پر افسوس ہے کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا، آپ اسے جنت کی طرف بلائیں گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید کیے گئے، ان کو قتل کب کیا گیا؟ جنگ صفین میں۔ اور کہتے ہیں جنگ صفین میں عمار رضی اللہ تعالی عنہ کس کے گروہ میں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل کون تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو چونکہ شہید کرنے والے جو ہے جنگ صفین کے اندر وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا گروہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا، گویا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ یہ باغی ہے، یہ جو عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یعنی عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ کہتے ہیں جب گروہ جہنمی تو گروہ کا لیڈر نعوذ باللہ وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گروہ پر اسے فٹ کیا جاتا ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ حدیث مکمل ہے کس طرح۔ یہ صحیح بخاری کے اندر
447 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کننا نحمل لبنۃ اللبنہ، ہم لوگ ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، وعمار لبنتین لبنتین، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو پتھر دو دو اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھا کہ کس قدر محنت کر رہے ہیں اور کس قدر ان کا جذبہ ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ، کہ سب ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹ دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عمار، عمار کے لیے افسوس ہے، کہ فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اسے قتل کرے گی باغی جماعت، اس کو قتل کرے گا باغی گروہ۔ فرمایا کہ یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ جب یہ روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر پناہ مانگی فتنوں سے، فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے مکمل حدیث، وہ اس طرح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعتاً عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا گروہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا؟ کیا باغی کا اطلاق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پر ہوتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، جو لوگ اس حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا گروہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں باغی گروہ یہی ہے، ٹھیک ہے، ان سے یہ سوال پوچھا جائے باغی کی تعریف کیا ہے؟ باغی کی تعریف شرعی پوچھا جائے اور باغی کی تعریف لغوی۔ ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں بغاوت باغی سے مراد جو ہے یہاں پر شرعی اصطلاحی ہے یا یہاں پر جو ہے لغوی ہے؟ اگر وہ ہوشیار اور سمجھدار ہوگا تو وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں اصطلاحی نہیں، لغوی ہے۔ اچھا، مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شرعی اصطلاحی باغی ہے۔ اب پھر ان سے یہ پوچھیں کہ شرعی اور اصطلاحی باغی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف تو یہی ہے نا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بدہ نکلے، خروج کرے، اس کے خلافت کا انکار کرے، اس کے خلاف سر اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا انکار کرنا ثابت ہوتا ہے؟ تو اس کی دلیل ان سے مانگی جائے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ہاں، ہم آپ کو دلیل دیں گے اس کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلافت کا انکار نہیں کیا تھا۔ سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، اور جلد نمبر 3 وہاں پر موجود ہے کہ ابو مسلم الخولانی التابعی چند بندے لے کر وہ حضرت معاویہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اتنازع علیا او انت مثلہ، تم حضرت علی سے تنازع رکھتے ہو؟ کیا تم اس کے ہم پلہ ہو؟ کیا تم اس کے ہم مثل ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ علی جو ہے افضل منی، مجھ سے زیادہ افضل ہے، والامر احق منی، اور خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ میں اس کے خلافت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خون کا بدلہ لیا جائے، تو میرا یہ ان سے مطالبہ ہے، میرا ان سے یہ اختلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا انکار نہیں کرتا، میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حضرت علی سے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، ان سے بدلہ لیا جائے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ذاتی لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھی۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گیا۔ اور دوسری بات ان سے یہ پوچھے کہ اگر اصطلاحی ہے تو اصطلاحی باغی کے لیے شریعت کے اندر کیا احکامات ہے؟ یہی حکم ہے نا کہ اگر کوئی خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے، ٹھیک ہے، اس کی خلافت کا انکار کرے اور خود ہی خلیفہ بننے کا دعوے دار ہو تو اس کو قتل کرو، جتنے بڑا اس کا منصب ہو اس کو قتل کرو۔ پھر اگر اس بغاوت سے، اس باغی سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ بغاوت جو ہے یہ شرعی باغی تھے یہ، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرعی حکم تھا، شرعی احکامات ہے، یعنی اسے قتل کرنا جو خلیفہ کے خلاف کھڑا ہو، تو اس کے لیے یہ حکم کیوں جاری نہیں کیا؟ کیوں جاری نہیں کیا؟ اور دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ جو حدیث میں آیا اس باغی سے مراد لغوی باغی ہے، اب لغوی باغی بغا یبغی بغین، ہاں بغا یبغی بغین بغاوتن یا فوا باغن، اب یہ باغن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، بغاوت کرنے والا لغوی باغی کہلاتا ہے۔ اب اس کے بھی احکامات شریعت کے اندر بالکل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اگر مومن آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کی کیا کرو؟ تم ان کی صلح کرواؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمایا ہاں اگر ایک بغاوت کرے، بغاوت کرنے والا کون ہوگا؟ باغی، یعنی ایک باغی بغاوت کرے تو فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر لوٹ آئے۔ اگر اس سے مراد لغوی باغی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ آتا ہے، تو پھر ان سے تو لڑنے کا حکم تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں ان سے صلح کیوں کی؟ آپ کو پتہ ہے جنگ صفین کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جنگ صفین کا خاتمہ ایسے ہوا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھے وہ مسلمان ایمان والے شہید ہو گئے، اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے مسلمان صحابہ جو شہید ہو گئے، تو یہ سب پھر نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا اور کہا کہ اللہ کے واسطے، اس قرآن کے واسطے اس جنگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ اپنے موقف پر قائم رہو، ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ جو ان کے شہید ہوئے وہ بھی اللہ کے پاس گئے، جو ان کے شہید ہیں وہ بھی اللہ کے پاس گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی اصطلاحی سمجھتے تھے، باغی شرعی سمجھتے تھے؟ اگر سمجھتے تھے تو اس کے جو احکامات ہیں ان پر جاری کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ خلیفہ کے خلاف کھڑا ہوا، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، تو یہ حکم جاری کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کو لغوی باغی سمجھتے تھے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مخالفت کی کہ قرآن کہہ رہے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر لوٹ آئے، لیکن حضرت علی نے ان سے صلح کی؟ صلح کیوں کی؟ پھر تیسرا سوال، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو اور ان کے گروہ کو، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گروہ کو باغی جہنمی سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں آپ کے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے مسلمان جو شہید ہوئے، جو مارے گئے، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جنگ صفین میں جو ہمارے گروہ کے لوگ شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے لوگ شہید ہوئے، فرمایا یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بذات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اگر باغی ہوتے تو پھر کیسے کہتے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ حدیث میں بالکل واضح ہے کہ عمار
ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا، جبکہ حدیث میں کہ وہ جہنمی گروہ ہوگا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، میرے اور معاویہ کے جو شہداء ہے وہ جنت میں جائیں گے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے گروہ کو باغی گروہ، جہنمی گروہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر ان سے ایک اور سوال پوچھا جائے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ جنگ صفین 37 ہجری میں واقع ہوئی، اور یہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تھا۔ پھر حضرت علی نے بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح کی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں صلح کی؟ کیونکہ باغی سے، جہنمی سے صلح کرنے والا اچھا بندہ تو نہیں ہوتا۔ پھر تو سوال اٹھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر۔ آپ نے سن لیا جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صلح کی تھی 41 ہجری میں غالباً۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے، اور صحیح بخاری کی جو حدیث تھی، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور وہ حدیث صحیح بخاری کی 2704 نمبر پر موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العالمین سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ اس کے درمیان دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے جس پیغمبر کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن کی ایک جماعت اور دوسری کن کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ۔ صلح انہوں نے کن سے کی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ ایک گروہ حضرت علی کا تھا، ٹھیک ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جس کو لیڈ کر رہے تھے، دوسرا گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو فرمایا دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم جماعتیں جن کو باغی کہا جا رہا ہے اور جس گروہ کو جہنمی کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے عظیم جماعتوں میں سے ایک جماعت قرار دے رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت علی ٹھیک ہے، تم جھوٹے ہو، یا تو بتاؤ تم ٹھیک ہو، نعوذ باللہ حضرت علی غلط ہے کہ انہوں نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، امیر معاویہ کے گروہ اور ہمارے گروہ کے لوگ جو صفین میں فوت ہوئے وہ جنت میں جائیں گے۔ کہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سچے نہیں تھے، نعوذ باللہ ہم سچے ہیں۔ یا تو یہ کہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو صلح کروائی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2704 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ باغی گروہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ باغی گروہ تھا کون سا؟ باغی گروہ وہی جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 1064 پر، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرکو مارکت عند فرقت من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق، فرمایا کہ مسلمانوں کے باہم تنازع کے وقت، مسلمانوں کے باہم تنازع کے وقت، اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ ان کے بیچ میں سے نکلے گا۔ تمرکو نکلے گا، مارکتو ایک گروہ، عند فرقت کس وقت؟ جب مسلمانوں کے درمیان تنازع ہوگا، اختلاف ہوگا، فرمایا وہ نکلیں گے۔ فرمایا یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور ان سے لڑائی وہی کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے، دو گروہ حضرت علی، دوسرا گروہ حضرت معاویہ، اس حدیث کے مطابق بھی وہ دونوں کیا ہے؟ حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ایک گروہ زیادہ حق پر ہوگا جو تیسرا گروہ نکلنے والے سے لڑے گا۔ مجھے بتائیے، ان سے پوچھیں لڑائی کس نے کی تھی اس گروہ سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی نا،
اور یہ مسلمانوں کے، اللہ کے رسول فرمایا مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ ہوگا، وہ نکلے گا۔ اختلاف کن کے بیچ تھا؟ امیر معاویہ اور حضرت علی، یہ دو گروہ۔ تیسرا گروہ جو نکلنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ خارجی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ باغی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ جہنمی تھے۔ یہی تھے وہ لوگ جو یہاں سے نکلے۔ پھر فرمایا کہ ان سے لڑے گا وہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر یہاں پر دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں، دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں، ایک حق ہے دوسرا باطل ہوگا۔ یہ دلیل دیتے نا، ان سے یہ پوچھا جائے کیا مطلقاً کبھی بھی جب دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو دونوں میں سے کسی ایک کا باطل ہونا ضروری ہے؟ تو پھر قرآن پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی ہارون سے لڑائی کی، کہا کیوں تم نے انہیں چھوڑ دیا سامری جادوگر کے باتوں میں آنے کے لیے؟ کیوں انہوں نے مجسمہ بنایا آپ کی موجودگی میں، اس کی عبادت کی انہوں نے، آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی، ان کو اپنے تو یجرہ الیہ، گھسیٹا اپنی طرف۔ اب آپ کہو کہ موسیٰ حق پر ہے، ہارون حق پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں حق پر ہے، لڑائی دونوں بھائیوں کے درمیان ہو رہی ہے، دونوں حق پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا، اور وہ بھی حق پر ہے کہ میں نے روکا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، لیکن یہ رکے نہیں، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کرتے، قریب تھا یہ مجھے قتل کرتے۔ تو یہ قرآن سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات دو لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں۔ حضرت علی اپنی جگہ حق پر تھے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ہم باغیوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتاریں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اپنی جگہ حق پر تھے۔ اور حضرت معاویہ اپنی جگہ حق پر تھے کہ ان سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے، انتقام لے، لیکن زیادہ حق پر فرمایا کون ہوں گے؟ وہ گروہ ہوگا کہ جو ان سے لڑائی کرے گا۔ نکلے تھے خارجی، الگ ہوئے، اور پھر ان سے لڑنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان کے اندر ان کو کلا کما کیا، موت کے گھاٹ اتارا۔ تو یہ تھے۔ اچھا مجھے پھر یہ بتائیے، ان سے یہ سوال پوچھے کہ کوئی باغی قتل کرے گا، قتل کرنے سے پہلے اس کا باغی ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قتل کرے گا وہ قاتل ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو عمار کو قتل کرے گی باغی جماعت، باغی گروہ، تو یہ قتل کیا، یہ کیا ہوئے؟ تو یہ ہو گئے قاتل۔ تو ان کا باغی ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ان کا باغی ہونا کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ ان کا باغی ہونا وہاں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ عمار رضی اللہ عنہ ان کو روکتے رہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ان کو کہہ رہے تھے کہ اس سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں عمار بھی شامل ہو، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے باتوں میں نہیں آئے۔ اور پھر جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں یہ شامل تھے، کیونکہ حدیث آپ نے سن لی کہ مسلمانوں کے تنازع کے وقت ایک تیسرا گروہ ان میں سے نکلے گا اور وہ الگ ہوگا، الگ یہی ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اس وقت جو ہے نیزہ اٹھا کے مارا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو۔ ان کو پتا تھا، حدیث رسول ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، باغی جماعت قتل کرے گی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا تاکہ یہ امیر معاویہ اس کے گروہ کے اوپر یہ سارا الزام لگے۔ یہ ان کا پلان تھا، اور بعد میں یہ الگ ہوئے، جدا ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر حضرت علی زیادہ حق پر تھے بنسبت معاویہ اور اس کے گروہ کے، زیادہ حق پر تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ ان الخوارج هم المارکون، کہ جو خوارج تھے یہی جو ہے وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کے تنازع کے وقت مسلمانوں کے دو جماعتوں سے، بہتر جماعتوں سے الگ ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے ان کو معصور کیا، ان کو شہید کیا، بغاوت کی، شہید کیا،
پھر یہی لوگ قاتل بھی بنے، پھر انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، پھر یہی لوگ جدا بھی ہوئے، الگ بھی ہوئے، جدا بھی ہوئے، الگ بھی ہوئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حق کے زیادہ قریب تھے انہوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تو اب یہ کہنا کہ حق کے زیادہ قریب تھے اور وہ دوسرا باطل ہے، ایسا نہیں، جو تھوڑا سا بھی حق پر ہوتا ہے وہ کبھی باطل نہیں ہوتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ، عمار آپ کے لیے افسوس ہے، فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی جماعت قتل کرے گی سے، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، آپ اسے جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے مراد بغاوت نہ لغوی حضرت امیر معاویہ اس کے گروہ پہ فٹ آتی ہے، نہ اصطلاحی فٹ آتی ہے، اور نہ حضرت حسن نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو باغی سمجھتے تھے۔ باغی جو تھے وہ اور تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جن کو بعد میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اگر بغاوت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ کا گروہ لیا جائے، پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب یہ کس گروہ میں تھے؟ یہ کس گروہ میں تھے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں سے تھے جنگ صفین میں۔ تو پھر ان سے یہ کہا جائے کہ امیر معاویہ اگر جہنمی ہے، باغی ہے، تو پھر اس گروہ میں تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بھائی عقیل، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے؟ تو یہ سارا یہ نچوڑ بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ ان لوگوں کا تدارک کیا جائے جو احادیث کو پڑھ کر اس کے نمبر وغیرہ بتا کر اور غلط تشریحات کر کر غلط مطالب اس کے نکال کر لوگوں کو جو ہو شربت کہہ کر جو ہے شراب پلا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے دلوں میں لوگوں کے جو ہے خاص طور پر نوجوان طبقے کے نیو جنریشن کے دلوں کے اندر منافرت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔